تک کہتے ہیں نہیں ابھی تو بچہ ہے، نہیں ابھی تو بچہ ہے. نہیں، بچے کی پرورش تبھی سے شروع ہو جاتی ہے جب بچہ ماں کے شکم میں آ جاتا ہے. تبھی سے بچہ ماں کی عادتیں لینا شروع کر دیتا ہے. مجھے بتائیے، ایک بچہ بغداد میں بھی تو تھا، جیلان میں رہنے والا. ماں نے بیٹے کی انگلی پکڑی، استاد کی گود میں جا کے بیٹھایا، کہ حضرت جی اسے پڑھائیے، یہ میرا شہزادہ ہے. استاد نے بسم اللہ پڑھائی، کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ. جیسی استاد نے شروع کرایا ہے، غوث پاک نے پڑھنا شروع کیا. پہلا پارہ پڑھا، دوسرا پارہ پڑھا، تیسرا پارہ پڑھا، چوتھا پارہ پڑھا. جانتے ہو کتنے پارے پڑھے؟ آپ نے 17 پارے پڑھ ڈالے تھے. بولو ذرا سبحان اللہ. کتنے؟ اگر تم نے نہ پڑھا تو بولو گے نہیں؟ بول دو تاکہ اللہ بولنے کی برکت سے ان کے غلاموں میں جگہ عطا فرما دے. کتنے؟ اور زور سے کتنے؟ 17 پارے پڑھ کے رکے. اور جب 17 پارے پورے کر لیے تو استاد مسکرا کے کہنے لگے بیٹے جہاں یہ 17 پارے پڑھے کر یاد کیے تھے اسی مدرسے میں باقی کے 13 پارے بھی یاد کر لیتے. اللہ اکبر. کہنے لگے حضرت میں کسی مدرسے میں ہی نہیں گیا. کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، مدرسے بھی نہیں گئے اور اتنے پارے بھی یاد ہیں؟ فرمانے لگے حضرت یہ پارے تو مجھے ماں نے پیٹ ہی میں یاد کرا دیے تھے، پیٹ میں یاد کرا دیے تھے. استاد حیرت میں تھے، یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے. کہنے لگے استاد کہنے لگے پیٹ میں؟ کہا ہاں. بلایا غوث پاک کی امی کو، کہا کہ یہ بچہ سچ کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں. پھر کہتے ہیں غوث پاک سے بیٹے یہ پارے کیسے یاد کر لیے؟ اب سنیں ماں بہنیں میری بات کو، جو اپنا وقت گانوں میں خرچ کرتی ہیں، جو ٹی وی سیریل پہ اپنا وقت گزارا کرتی ہیں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں حضرت جی میں ماں کے شکم کے اندر تھا، ماں جھاڑو لگاتی تھی تو قرآن پڑھا کرتی تھی، میری ماں آٹا گوندتی تھی تب بھی قرآن پڑھا کرتی تھی، میری ماں روٹی بناتی تھی تب بھی قرآن پڑھا کرتی تھی، میری ماں جب لیٹا کرتی تھی تب بھی قرآن پڑھا کرتی تھی. حضرت جی میں نے ماں کی زبان سے سن سن کے 17 پارے یاد کر لیے ہیں. اب مجھے بتا تو سکی اگر ماں کے شکم کے اندر بیٹا رہے، ماں قرآن پڑھے تو بیٹا یاد کر سکتا ہے. اور تجھ سے کس نے کہہ دیا یہ 10 سال کے بعد شعور پائے گا؟ اگر تیرے شکم میں بیٹا آ جائے تو قرآن پڑھنا شروع کر لے، گود تیری ہوگی، جو بچہ آئے گا وہ غلام عبدالقادر آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. بچوں کی پرورش ڈھنگ سے کرو. آج ضرورت ہے. آج ہوتا کیا ہے، بچہ 10 سال کا نہیں ہوتا سب سے پہلا سوال ہوتا ابا موبائل. اب تو ہوش سنبھالتے ہی چلانے لگے، سب بٹن جان گئے، کوٹ بھی جانتے ہیں اس میں لوگ کون سا لگا ہے. یا اللہ یہ کیسے بچے پیدا ہو رہے ہیں. اگر چچا کے ہاتھ میں موبائل دے دو تو کہیں گے تو ہمارا ہی بٹن جانتے ہیں. کاٹنے کے لیے لال، اٹھانے کے لیے ہرا. کتنے سیدھے لوگ تھے یہ. اور آج دیکھو وہ لوگوں، جوانوں، تم کتنا وقت اپنا موبائل میں خرچ کرتے ہو. نہ، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت تعلیم میں خرچ کرو، پڑھنے میں خرچ کرو. ہاں تعلیم میں آگے بڑھو. میں یہ نہیں کہتا قاری بنو، میری خواہش تو یہ ہے کہ بیٹا عبد الرحمن کا ہو ڈگری MBBS کی ہونی چاہیے، بیٹا غلام مصطفیٰ کا ہو ڈگری IAS کی ہونی چاہیے. تم بھی تو آگے بڑھو. جب تک تم آگے نہیں بڑھو گے، یہ ہندوستان ہے ہندوستان، یہاں پہ حق مانگنے سے نہیں ملتا، اپنا حق لڑ کے لینا پڑتا ہے. اور لڑنے میں وہ کامیاب ہوگا جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا، جس کے پاس پاور ہوگی، جس کے پاس طاقت ہوگی. ورنہ یاد رکھنا تمہیں تو 2 روٹی دے کر کے ہر سال بے وقوف بنایا جاتا رہے گا. تم اپنا حق بھی نہیں لے سکتے ہو. حق لینا ہے تو موبائل پھینک دو اور یہ عہد کر لو موبائل بعد میں چلائیں گے، پہلے مصطفیٰ کی امت کو قلم لے کے آگے بڑھایا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب پیڑا، سرزمین سیریا لکھا. آگے بڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، ان کو تعلیم دو، اور ان کی 300 روپے کی مزدوری کے لالچ میں آ کے ان کی زندگی برباد نہ کرو.
300 रुपए आधे दिन में खर्च हो जाएंगे, लेकिन तेरे बच्चे की पूरी जिंदगी तबाह हो रही है। पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। अल्लाह अकबर। बगदाद का ताजदार, आपने, मैंने क्या कहा था कि 12 साल तक एक पैर पे खड़े होकर के गौसे पाक ने पूरा कुरान एक रात में ख़त्म किया था, यानी कि 12 साल तक ये बगदाद वाले का अमल लगा। अल्लाह अकबर। नौजवानों, हम तो तीजों में जाके देखो, हमारे कुरान की हकीकत खुल जाती है। कुरान पढ़ने वाले कम, चने पढ़ने वाले ज़्यादा हैं। वहाँ ये नहीं होता है कि हमारा मकसद चने पढ़ना है, वरना शर्म से यूं गर्दन झुकाते हैं और चने लौटने पे लगा पड़ा है, गठरी लगा लिया, ढेर लगा लिया, कलमा भी पूरा नहीं, एक एक साथ तीन चने लौट रहा है। इसे पता नहीं कितनी बार कलमा पढ़ना है, कैसे कलमा पढ़ना है। आज तो किसी के चनों में धोखा करेगा, कल तेरे चनों में भी धोखा किया जाएगा। पता ये चला चने 3 क्विंटल आ गए, लेकिन 1.25 लाख कलमा ना हो सका। ला, अपनी फितरत में इंसाफ पैदा कर, 2-2 चने न डाल, एक एक पढ़, ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। लेकिन हमें तो कलमा भी ढंग का नहीं आता, कुरान कहां से आएगा? पढ़ो, आगे बढ़ो, दीन सीखो, लेकिन MBBS बनो, तुम्हारी मर्जी है, उससे पहले कुरान सीख लो।